بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 146 نفحۃ العرب۔ عزیز طلبہ کرام، آج کے سبق میں ہم یہ عنوانات پڑھیں گے۔ نمبر 1 ابو العطاہیہ یعنی ابو العطاہیہ کے اشعار، نمبر 2 ولبعضہم ایک شاعر کا شعر، اور نمبر 3 الرسا، اس کے حصہ اول پڑھیں گے یعنی شروع سے لے کے وَكُنَّا عَامِلِينَ تک۔ یہ تقریباً 10 اشعار بنتے ہیں، تو گویا الرسا کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ پہلے حصے میں 10 اشعار اس سبق میں پڑھیں گے، جبکہ باقی ماندہ اشعار سبق نمبر 147 میں پڑھے جائیں گے۔ ابو العطاہیہ تعلقت بآمال طوال ای آمالی فاقبلت على الدهر ملحا ای اقبالی ایا هذا تجهز لفراق الاهل والمال فلا بد من الموت على حال من الحال۔ ابو العطاہیہ کے اشعار ہیں: تعلقت بآمال طوال ای آمالی، میں بہت ہی طویل آرزوؤں کے ساتھ چمٹا رہا۔ فاقبلت على الدهر ملحا ای اقبالی، پھر میں نے اصرار کرتے ہوئے زمانے پر مکمل توجہ دی۔ ایا ھذا، اے شخص، تجہز لفراق الاہل والمال، تو اہل و عیال اور مال کی جدائیگی کی تیاری کر۔ فلا بد من الموت على حال من الحال، اس لیے کہ موت کو ہر حال میں آنا ہے۔ تعلق بشیء یتعلق تعلقا، باب تفاعل سے کسی چیز سے چمٹنا، وابستہ ہونا۔ فاقبلت، اقبل على امر يقبل اقبالا، کسی چیز کی جانب متوجہ ہونا۔ ملحا، الح یلح الحاحا سے ہے اصرار کرنا۔ تجہز، تجہز یتجہز تجہزا، باب تفاعل سے تیار ہونا۔ ای آمالی، یہ طوال کی تاکید ہے، اور ای اقبالی یہ اقبلت کا مفعول مطلق ہے۔ فلا بد میں فا تعلیلیہ ہے۔ وضاحت، ان اشعار میں شاعر کہتا ہے کہ انسان کی زندگی آرزوؤں سے بھری ہے، مختلف قسم کی امیدیں اپنے دل میں انسان لیے جیتا ہے، اور آرزوؤں کی تکمیل سے پہلے ہی وہ رخت سفر باندھ لیتا ہے۔ اس لیے شاعر نفس کو مخاطب کر کے کہتا ہے تو اہل و عیال اور مال سے جدائیگی کے لیے تیار رہ، اس لیے کہ موت کا آنا یقینی ہے، اور جب موت آئے گی تو موت کے آتے ہی یہ ساری چیزیں تم سے جدا ہو جائیں گی، لہذا پہلے ہی سے تم اس کے لیے تیار رہو۔ عنوان نمبر 2 وَلِبَعْضِهِمْ اِذَا قَلَّ مَالُ الْمَرْءِ قَلَّ بَهَاؤُهُ وَضَاقَتْ عَلَيْهِ أَرْضُهُ وَسَمَاؤُهُ وَأَصْبَحَ لَا يَدْرِي وَإِنْ كَانَ حَازِمًا أَقُدَّامُهُ خَيْرٌ لَهُ أَمْ وَرَاؤُهُ وَإِنْ غَابَ لَمْ يَشْتَقْ إِلَيْهِ خَلِيلُهُ وَإِنْ عَاشَ لَمْ يَسْرُرْ صَدِيقًا لِقَاءَهُ وَلَا الْمَوْتُ خَيْرٌ لِامْرِئٍ ذِي خَصَاصَةٍ مِنَ الْعَيْشِ فِي ذُلِّ كَثِيرٍ عَنَاؤُهُ۔ وَلِبَعْضِهِمْ، اور ایک شاعر کے یہ اشعار ہیں: اذا قل مال المرء قل بهاؤه، جب آدمی کا مال کم ہو جاتا ہے تو اس کے حسن میں بھی کمی آ جاتی ہے، اس کی رونق کم ہو جاتی ہے۔ وضاقت علیہ ارضہ وسماؤہ، اور اس پر اس کی زمین اور آسمان تنگ ہو جاتے ہیں۔ واصبح لا يدری وان کان حازما، اگرچہ وہ کتنا ہی عقل مند ہو، یہ نہیں جان پاتا کہ اقدامہ خیر لہ ام وراؤہ، کہ آئندہ زمانہ اس کے حق میں بہتر ہے یا زمانہ گزشتہ۔ وَإِنْ غَابَ لَمْ يَشْتَقْ إِلَيْهِ خَلِيلُهُ، اور اگر وہ نظروں سے اوجھل ہو جائے تو اس کے دوست کو اس کا اشتیاق نہیں ہوتا۔ وَإِنْ عَاشَ لَمْ يَسْرُرْ صَدِيقًا لِقَاءَهُ، اور اگر وہ زندہ رہے تو اس کی ملاقات سے دوست کو خوشی نہیں ہوتی۔ وَلَا الْمَوْتُ خَيْرٌ لِامْرِئٍ ذِي خَصَاصَةٍ، اور محتاج شخص کے لیے موت بہتر ہے۔ مِنَ الْعَيْشِ فِي ذُلٍّ كَثِيرٍ عَنَاؤُهُ، اس زندگی کے مقابلے میں جو ذلت کی ہو
اور جس کی مشقت زیادہ ہو۔ بہاؤہ، بہا رونق اور خوبصورتی کو کہتے ہیں۔ ذاقت، ذاق یذیق ذیقاً تنگ ہونا۔ حازماً، اس کی جمع حزمتن آتی ہے دور اندیش۔ حزم یحزم حزامتن باب کرم یکرم سے ہوشیاری اور دور اندیشی سے کام لینا۔ لم یشتق، اشتاق الی احد یشتاق اشتیاقا باب افتعال سے کسی کا مشتاق ہونا۔ لم یسرر، سر یسر سرورا سے خوش ہونا۔ ذی خصاصت، خص یخص خصاصتا باب سمع سے محتاج ہونا۔ عناؤہ، عنی یعنی عناء باب سمع یسمع سے مشقت میں مبتلا ہونا۔ اذا قل مال المرء، یہ شرط ہے، قل بہاؤہ، یہ اس کی جزا ہے۔ وذاقت، اس کا عطف قل پر ہے۔ وَإِنْ كَانَ حَازِمًا، اس میں ان وصلیہ ہے اور کانا کی ضمیر کا مرجع المرء ہے۔ حازماً، یہ کانا کی خبر ہے۔ وَلَلْمَوْتُ، اس میں لام برائے تاکید ہے۔ وضاحت، ان اشعار میں شاعر کہتا ہے کہ مال کی لوگوں کی نگاہ میں بڑی قدر و قیمت ہے۔ اگر انسان کے پاس مال ہوتا ہے تو اس کے چہرے پر بھی بشاشت رہتی ہے، اس کا چہرہ بارونق اور تر و تازہ ہوتا ہے، زندگی کا تمام میدان اس کے سامنے کھلا رہتا ہے۔ اور اگر اس کی جیب خالی ہو، جیب میں کچھ نہ ہو، تو زمین اپنی وسعت کے باوجود اس پر تنگ ہو جاتی ہے، پھر اسے ماضی و مستقبل کی کوئی خبر نہیں رہ پاتی، اسے یہ نہیں معلوم ہوتا چاہے وہ کتنا ہی عقل مند ہو کہ اس کے لیے مستقبل بہتر ہے یا ماضی بہتر تھا۔ اسی طریقے سے اگر وہ نظروں سے اوجھل ہو جائے، غائب ہو جائے، تو کوئی اس کا پرسان حال بھی نہیں ہوتا، اور نہ ہی اس کی ملاقات سے کسی کو خوشی ہوتی ہے، نہ ہی کوئی یہ چاہتا ہے، مشتاق ہوتا ہے اس سے ملاقات کرنے کا۔ اور حد تو یہ ہے کہ اس کے دوست کو بھی خوشی نہیں ہوتی، اور اگر یہ کہہ دیا جائے تو بے جا نہ ہوگا کہ ایسی فقر و فاقہ اور مشقت و تنگ دستی والی زندگی کے مقابلے میں موت بدرجہ بہتر ہے۔ عنوان نمبر 3، الرساء، وللمؤلف غفر اللہ لہ فی رساء المولى الہمام الحبر العلام مولانا الحاج الحافظ محمد احمد ناظم دار العلوم الدیوبندیۃ ومدیرها ومات قدس اللہ سرہ غریبا وكان ارتحل لبعض حوائج دار العلوم المذکورة فمرض في حیدرآباد فتعجل في العود إلى وطنه ولبى داعي الموت ولم يفز بالوصول إلى الوطن۔ الرساء مرثیہ، اس کے ہم حصہ اول میں تقریباً 10 اشعار پڑھیں گے۔ وللمؤلف غفر اللہ لہ، مؤلف رحمت اللہ علیہ کے مندرجہ ذیل اشعار فی رسائل المولا الحمام الحبر العلام، عالی ہمت نیک عالم دین مولانا الحافظ محمد احمد، جو کہ ناظم دار العلوم الدیوبندیۃ ومدیرها، دار العلوم دیوبند کے ناظم و محتمم تھے، ان کے مرثیے میں ہے۔ ومات قدس اللہ سرہ غریبا وكان ارتحل لبعض حوائج دار العلوم المذکورۃ، آپ کا انتقال قدس اللہ سرہ، آپ کا انتقال اس وقت ہوا جب آپ دارالعلوم کی کسی ضرورت کے تحت سفر میں تھے۔ فمرض فی حیدرآباد، چنانچہ حیدرآباد میں آپ کی طبیعت خراب ہو گئی۔ فتعجل فی العود الی وطنہ، پھر وطن لوٹنے میں آپ نے جلدی کی۔ ولبى داعی الموت ولم يفز بالوصول الی الوطن، اور ابھی آپ وطن نہیں پہنچ پائے تھے کہ راستے ہی میں داعی اجل کو لبیک کہہ دیا۔ نعناعون شیخا ذا حفاظ جلیلا ماجدا بالفضل احرا، موت کی خبر دینے والوں نے ایک خوددار جلیل القدر بزرگ اور لائق فضل و کمال شیخ کے انتقال کی خبر دی۔ نبیلا فاضلا شہما ذکیا مطیعا ربہ نہیا و امرا، نبیلا فاضلا،
جو فاضل و شریف، تیز خاطر، ذکی، ذہین اور اپنے پروردگار کے امر و نہی کے فرما بردار شیخ تھے۔ سلالۃ قاسم الخیرات ندبا وفیا حائزا اجرا و ذخرا، جو قاسم العلوم والخیرات حضرت نانوتوی رحمہ اللہ کے صاحبزادے، فضائل کی طرف سبقت کرنے والے، وفا شعار، حائزا اجرا و ذخرا اور اجر و ثواب جمع کرنے والے تھے۔ صبورا فی المصائب والرزایا وفی السراء کان یزید شکرا، بلاؤ مصائب میں صبر شعار، وفی السراء اور خوشی میں کان یزید شکرن بیش از بیش شکر گزار تھے۔ لعطش العلم کالعسل المصفى وللعلماء کان اجل بحرا، تشنگان علم کے لیے مثل خالص شہد کے، وللعلماء کان اجل بحرا اور علماء کے لیے بہت بڑے سمندر تھے۔ وَآتَقَ عِلْمَهُ أُسَرَاءَ جَهْلٍ سَبَا إِحْسَانُهُ عَبْدًا وَحُرًّا، جن کے علم نے جہالت کے قیدیوں کو آزاد کیا، سبا احسانُهُ عَبْدًا وَحُرًّا، اور جن کے احسان نے غلام و آزاد کو قیدی بنا لیا۔ شہیدًا مات مغتربًا غریبًا فَكُلُّهُمْ بُحُورَ الدَّمْعِ أَجْرًا، وطن سے دور حالت سفر میں شہادت کی موت پائی، فَكُلُّهُمْ بُحُورُ الدَّمْعِ أَجْرًا، تو سب ہی نے آنسوؤں کے سمندر بہا دیے۔ فَكَمْ مِنْ أَعْيُنٍ قَدْ بَيَّضَتْهَا دُمُوعٌ قَدْ جَرَتْ بِيضًا وَحُمْرًا، سو کتنی ہی آنکھیں ایسی ہیں، قَدْ بَيَّضَتْهَا دُمُوعٌ، جنہیں ان آنسوؤں نے سفید کر دیا، قَدْ جَرَتْ بِيضًا وَحُمْرًا، جو آنسو سفید و سرخ بہے۔ فقدنا قاسم الخیرات علما وزہدا ثم تقوا ثم فقرا، ہم علم و زہد، تقوی و فقر کے اعتبار سے قاسم الخیرات سے محروم ہو گئے۔ وَكُنَّا آمِلِينَ بِأَن نَّرَاهُ يُحَجَّلُ وَجْهَهُ شَمْسًا وَبَدْرًا، حالانکہ ہم اس بات کے آرزو مند تھے کہ ہم آپ کو اس حال میں دیکھیں، یحجل وجہہ شمسا وبدرا، کہ آپ کا چہرہ آفتاب و مہتاب کو شرمندہ کر رہا ہو۔ حل لغات: الرساء رسا یرسا رسا المیتا، میت پر رونا اور محاسن شمار کرنا، مرثیے کے اشعار کہنا۔ تعجل یتعجل تعجلا، جلدی کرنا۔ لم یفز فاز یفوز فوزا، کامیاب ہونا۔ داعی دعا یدعو سے فاعل کا صیغہ ہے، بلانے والا۔ نعا نعا ینعا نعیا، موت کی خبر دینا۔ الناعون اسی سے ہے۔ ماجدا مجود یمجد مجادتا، بزرگوار ہونا۔ شہمن شہم یشہم شہامتا، تیز فہم ہونا، ذکی ہونا، تیز خاطر ہونا۔ سلالتن نسل، ولد، ندبن ندبن اس کی جمع ندوبن آتی ہے، فضائل کی طرف سبقت کرنے والا۔ حائزن حاز یحوز حوزن سے ہے جمع کرنا۔ رضایا رضیتن کی جمع ہے مصیبت۔ سبا سبا یسبی سبین، قید کرنا۔ مغتربن اغترب یغترب اغترابا، مغتربن اغترب یغترب اغترابا، وطن سے دور ہونا۔ بیضتها بیض یبیض تبییضا، سفید ہونا۔ غریبا وطن سے دور ہونا۔ عاملین عمل یعمل عملا، امید کرنا، آرزو کرنا۔ الرساء جیسا کہ عنوان سے ظاہر ہے کہ مؤلف کتاب حضرت شیخ الادب اعزاز علی رحمت اللہ علیہ نے دارالعلوم دیوبند کے محتمم حضرت مولانا حافظ محمد احمد رحمت اللہ علیہ کے اوصاف و خصوصیات کو بیان کیا ہے، جن کا انتقال حالت سفر میں ہو گیا تھا کہ آپ اپنی تمام تر خصوصیات کے ساتھ اپنے ماتحتوں کے ساتھ انتہائی مہربان تھے اور ان کی ضرورت میں کام آنے والے تھے، ان کے رنج و غم اور ملال کا علاج کرنے والے تھے۔ تو ان اشعار کے اندر
حضرت حافظ احمد رحمہ اللہ کے تمام اوصاف کو بیان کیا گیا ہے، اور باقی اوصاف انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر جہاں باقی اشعار کا ترجمہ کریں گے وہاں آ جائیں گے، وہیں ان کی وضاحت بھی ہو جائے گی۔